اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کے یہ بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ مولا کائنات کو جب خلافت ظاہری ملی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کس قدر لوگ خوش تھے اور کتنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میدان غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان جناب رسول خدا نے کیا تھا تو کس طرح سے لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ کچھ لوگ مگر ایسے بھی تھے کہ جن کے دل کباب ہو گئے تھے، وہی عالم اس وقت تھا۔ لیکن مولا کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کچھ اور آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے۔ ہم وہی اپنے دوست جن عابدہ کرامت کی کتاب جو کہ انہوں نے لکھی ہے بہت ہی خوبصورت، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ کو ملے، آپ اسے خریدیں اور پڑھیں۔ متاع صراط اس کا نام ہے، اور اس میں اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے مولا علی کا جو تعارف کرایا، کہا کہ دشمنی کیا ہے، دوستی کیا ہے، آؤ دیکھیں کہ یہ علی کیا ہے۔ دشمنی کیا ہے، دوستی کیا ہے، آؤ دیکھیں کہ یہ علی کیا ہے۔ یہ اگر نور کا نہیں پیکر، اس قدر اس میں روشنی کیا ہے۔ گر خدائی کا پاسبان نہیں، اس کی ہر شے سے آگہی کیا ہے۔ گر خدائی کا پاسبان نہیں، اس کی ہر شے سے آگہی کیا ہے۔ یہ اگر قند زندگی ہی نہیں، اس کے لہجے میں چاشنی کیا ہے۔ یہ اگر مثل مہر و ماہ نہیں، اس کے چہرے کی چاندنی کیا ہے۔ گر نہیں اس کا گلستان ارم، اور جنت کی تازگی کیا ہے۔ یہ اگر کہکشاں صفات نہیں، اور دنیا میں دلکشی کیا ہے۔ اس کی دھن میں خدا تک آ پہنچی، اس کی دھن میں خدا تک آ پہنچی۔ یہ ہے بدعت تو بندگی کیا ہے۔ عابدہ خاک کے پا پہ سر رکھ دے، دیکھتی کیا ہے، سوچتی کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہزاروں لاکھوں شاعروں نے، مرثیہ نگاروں نے، تاریخ نگاروں نے اس ہستی کے بارے میں اتنا کچھ لکھا، لیکن ابھی بھی جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں۔ اسی لیے جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، ان پہ ہزاروں درود و سلام ہو کہ آپ نے صرف ایک بات کہہ کے ہزاروں دروازے، لاکھوں دروازے علم کے کھول دیے۔ اور اگر انسان سوچے تو اس منزل تک، اس خاک پا تک بھی نہیں پہنچ سکتا کہ جناب رسول خدا نے کہا، اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے۔ اے علی، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر تم نے، اللہ نے اور تم نے۔ اور اے علی، تمہیں کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے۔ تو عزیزان گرامی، کون اس منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کون اس منزل کا ادراک کر سکتا ہے کہ وہ ہستی کیا تھی؟ کہ ایک بار جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کہ کوفے میں آ گئی تھیں، تو وہاں کی اہل ایمان خواتین صاحبزادی کی خدمت میں جمع ہوئیں، رسول زادی کی، اور ان سے درخواست کی کہ انہیں معرفہ الہیہ سے مستفیض فرمائیں۔ چنانچہ سیدہ نے کوفے کی مستورات کے لیے درس تفسیر قرآن شروع کیا، اور خواتین کی کثیر تعداد کو علوم الہی سے فیضیاب فرمایا۔ ایک دن سیدہ زینب کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر کر رہی تھی۔ ابھی اپنے بیان کا آغاز ہی کیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لائے، اور دیکھا کہ سیدہ کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، تو امام نے فرمایا، اے میری نور نظر بیٹی، کیا تم یہ جانتی ہو کہ ان کلمات میں کیا رموز پوشیدہ ہیں؟ سیدہ نے عرض کی، بابا جان، آپ وضاحت فرما دیجئے۔
امیر المومنین نے فرمایا، بیٹی، ان کلمات میں تم پر آنے والے مصائب کے رموز اور اسرار پوشیدہ ہیں، اور تمہاری ہی ان مصیبتوں کے اشارے ہیں جو آل رسول پر آنے والی ہیں۔ سیدہ زینب نے عرض کی، بابا جان، ان مصائب کی بابت تشریف فرما دیجئے۔ امیر المومنین نے کربلا و کوفہ اور کوفہ و شام میں پیش آنے والے تمام حالات کی تصویر کشی کی اور تفصیل سے بی بی کو سب کچھ بتا دیا۔ مصائب و آلام کی شدت کا سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ سر جھکا کر رونے لگیں۔ امام نے بی بی کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بی بی، اے میری بیٹی، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ہاں، کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات نے جس طرح قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دی، جس طرح اسرار الہی کی تعلیمات دیں، جبھی تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جن کا ابھی ہم تذکرہ کرتے ہیں تو تصور سے بہت باہر ہوتے ہیں ہمارے، کہ کیسے ایسے کردار تراشے گئے، کیسے ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، جنہوں نے خدا کے دین کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے کہ انسان کی عقل انسانی سے تو وہ باہر ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جیسے ہی مولا کی حکومت شروع ہوئی، خلافت ظاہری، تو امام کوفے آ گئے، اور اسی طرح جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور ان دونوں کے شوہر جناب اون اور جناب عبداللہ اور امام حسن اور حسین، سب کے سب خاندان ابو طالب جو ہے وہ آ گیا، کوفے آ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا امام کے ساتھ ہی رہائش کر لی۔ اچھا، لیکن ہوا کیا کہ فوراً ہی تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب یہ خبر مکہ پہنچی، کیونکہ جناب عائشہ مکہ میں تھیں اور طلحہ اور زبیر بھی بہانہ کر کے مکہ چلے گئے، تو جیسے ہی یہ خبر پہنچی کہ عثمان مارے گئے اور لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا گیا ہے، وہ جوش، وہ نفرت، وہ حسد جو بیٹھی ہوئی تھی دلوں میں، وہ ایک دم سے ابھر کے آ گئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عائشہ ان لوگوں میں سر فہرست تھیں جنہوں نے عثمان کی حکومت کا تختہ الٹنے اور انقلاب برپا کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عثمان کی مذمت میں نہایت سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے خلیفہ ثالث کو اپنے تیر سخن کا نشانہ بنایا تھا، اور صریح اور واضح الفاظ میں ان کے خلاف بیانات بھی دیے تھے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ اس ناسل یہودی کو قتل کر دو۔ لیکن جب عائشہ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصار میں سے مقتدر صحابہ کرام حضرت علی کی بیعت پر اتفاق رائے کر چکے ہیں، تو مومنین کی ماں ایک دم غصے میں آ گئیں، ان کے تن بدن میں عداوت علی کی آگ شعلہ ور ہو گئی، ان کے غم و غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بلاخر انہوں نے نہایت بے قابو ہو کر دھڑکتے دل، کانپتے بدن اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آتش دل کی حرارت کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا، خدا کی قسم، یہ جو کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابو طالب کے بیٹے کو زمام امور سنبھالنے دی گئی تو عثمان کے مظلومانہ قتل کا راز کھل جائے گا، اور میں خدا کی قسم عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ وہ جن کو وہ خود ہی کہتی تھیں یہ قتل کر دو، وہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کس سے کھڑی ہو گئی؟ حضرت علی سے، جو اس قتل میں جنہوں نے سب سے زیادہ جناب عثمان کی مدد کی تھی، اپنے بچوں کو بھیجا تھا، ان کے گھر میں کھانا اور پانی پہنچوایا تھا، ان کو بچانے کے لیے، ان کے گھر کو بچانے کے لیے،
ان کو خود کو بچانے کے لیے، کہ ان کے گھر میں جو محاصرہ کیا ہوا تھا، کھانا پانی نہیں تھا، امام حسن و حسین ان کے گھر کی حفاظت کرتے تھے، ان کو کھانا اور پانی پہنچاتے تھے، لیکن ان خاتون نے یہ نعرہ لگایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ علی سے لیا جائے گا۔ عائشہ نے خون عثمان کی آڑ میں اسلامی حکومت کی مخالفت کا بیج بو دیا اور قتل عثمان کو امام برحق کے خلاف سرکشی اور سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ بنا لیا۔ چنانچہ اسی بہانے پر امیر المومنین کے مقابلے میں اعلان جنگ کر دیا اور اسی وجہ سے حقیقی جانشین رسول کے خلاف بغاوت و سرکشی کی راہ ہموار کر لی۔ عائشہ کے اس اقدام نے اسلام دشمن عناصر کی اجتماعی قوت کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ سب کے سب مل کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے خلاف نبرد آزما ہو کر مملکت اسلامیہ میں خون کی ندیاں بہا دیں اور اہل اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اشکبار اور نوحہ کر ڈالیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف جنگ کرنے کے لیے عائشہ تاریخ اسلام کے بدنام چہرے طلحہ اور زبیر کے ہمراہ گھر سے نکل پڑیں اور طویل سفر کر کے بصرہ کے قریب پہنچ گئیں۔ جب بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو حق کے خلاف جنگ کرنے والے اس ٹولے کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے ایک شخص کو جو ان کے معتمد تھے ابو الاسود کو عائشہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے بصرہ آنے کا مقصد دریافت کرے۔ جب گورنر کا نمائندہ ام المومنین کے پاس آیا تو ان سے بصرہ آنے کا مقصد پوچھتے ہوئے اس نے کہا، ابو الاسود نے کہا، اے ام المومنین، آپ یہاں کس لیے تشریف لائی ہیں؟ ام المومنین نے کہا، میں عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ابو الاسود نے کہا، بصرے میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں جس کے ہاتھ خون عثمان سے رنگے ہوئے ہوں۔ تو ام المومنین نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے، عثمان کے قاتل علی ابن ابی طالب کے ساتھ مدینے میں ہیں، لیکن میں اس لیے آئی ہوں تاکہ اہل بصرہ کو علی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے تیار کروں، اور میں اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے ہرگز واپس نہ جاؤں گی۔ ابو الاسود ام المومنین کی باتیں سن کر تعجب اور حیرت میں ڈوب گئے اور ام المومنین کو ان کے حال پر چھوڑ کر زبیر کے پاس آئے اور اسے علی ابن ابی طالب کے برحق جانشین رسول ہونے کے متعلق کہا کہ میں نے علی کی پاکیزہ محفل میں عرصہ دراز تک کسب فیض کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی خلافت اور ملت اسلامیہ کی امامت کے لیے ان کے سوا کوئی اس اہم منصب کا سزاوار نہیں ہے، اور تم کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ زبیر نے جواب دیا، ہم عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو الاسود طلحہ کے پاس آئے اور اسے بھی حقیقت حال سے آگاہ کرتے ہوئے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا اور امام برحق کے خلاف نبردآزما ہونے سے باز رکھنے کی تاکید کی، مگر افسوس شیطان کے گرداب میں پھنسے ہوئے طلحہ نے ابو الاسود کو نفی میں جواب دیا اور ان کی تمام تجاویز کو مسترد کر دیا اور جانشین رسول کے خلاف بغاوت اور سرکشی سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ام المومنین جناب عائشہ کو امام برحق کے خلاف سرکشی اور بغاوت کا ذریعہ بنا کر پیغمبر اسلام کی عظمت کا پاس کرنے والے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر بصرہ کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بصرہ پر قبضہ کرنے کے بعد عثمان بن حنیف حاکم بصرہ کو پھانسی کی سزا دینے کا حکم صادر کر دیا، لیکن پھر ان کی سزا میں نرمی کر کے قید میں ڈالنے کا فرمان کر دیا۔ امام علی کے ساتھ بنی امیہ اور پھر ام المومنین عائشہ کے ناروا سلوک کے دلسوز واقعات عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب کی آنکھوں کے سامنے تھے، اور وہ معظمہ ان تمام حالات اپنے لوح دل پر نقش کر کے آئندہ پیش آنے والی مشکلات اور مصائب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھیں۔ وہ جان چکی تھیں کہ جو کچھ ان کی ماں نے ان کو بتایا